اگر یہ نسیان اللہ کو پانے کے لیے نہ ہو، اللہ کو کھونے کے لیے ہو، یہ نسیان مذموم ہے۔ اس نسیان کی مذمت قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کر دی کہ اصل میں یہ نسیان تمہارے اوپر طاری ہے اس نسیان کی وجہ سے کہ تم اللہ کو بھول جاتے ہو، تم اللہ کو بھول جاتے ہو، جس کی وجہ سے تمہارے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ تم ضروریات سے نکل کے مستحبات تک پہنچو۔ اس لیے قرآن میں کہہ دیا سورۃ حشر میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے لوگو، اے مسلمانوں، تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ یعنی ان کے نسیان کا عالم یہ کہ وہ نسیان اللہ ہی تک جا پہنچا، حالانکہ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے غیر تم بھلا دو، اللہ کو کبھی نہ بھلاؤ۔ جب اللہ کو نہیں بھلاؤ گے تو اللہ کے غیر تمہارے قدموں میں رہے گا، وہ کہیں جانے کا نہیں۔ لیکن تم ظالموں نے اپنا سارا کا سارا تیقظ ان اللہ کے غیر پر انڈیل دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو طاق نسیان میں ڈال دیا، جیسے کفار و مشرکین نے ڈالا۔ اے مسلمانوں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم جو ہے وہ ان جیسے نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ جب انہوں نے اللہ کو بلایا تو پھر اللہ نے ان پر کیا وبال ڈالا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر اللہ نے ان کا اپنا آپ ہی ان سے بلا دیا۔ اللہ نے ان سے ان کا اپنا آپ ہی بلا دیا، اس لیے کہ وہ تو اللہ کو اس لیے بلا بیٹھے تھے، وہ چاہتے تھے کہ بھی ہم اپنی جسم و جان کے مزے دنیا کے اندر لوٹیں گے، ہم دنیا کائنات انسانی کے لطف لذت لوٹیں گے۔ ہم اس لیے اللہ کو بھلا کے اللہ کے غیر کو لوٹ رہے ہیں، کائنات کے ہم دیوانے بن گئے، رب کائنات کو ہم بھول گئے۔ ہم تو اس لیے دوڑے تھے، اللہ نے فرمایا نہیں، تمہیں کائنات کا بھی لطف تم سے کھینچ لوں گا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کا اپنا آپ ہی ان سے بھلا دیا۔ اپنا آپ بھلانے کا مطلب یہ کہ ان کو اپنے ذات ہی کا نفع نقصان ہی پتہ نہیں چلا کہ نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، جو مشقت کس میں ہے، راحت کس میں ہے۔ بس وہ ایسی علول جلول زندگی گزارنے لگے، کیڑے مکوڑوں کی طرح جو منہ میں آیا کھا لیا، جو سامنے آیا پی لیا۔ گویا کہ ان کی زندگی پھر کوئی زندگی رہی، زندگی کو پاکیزگی، زندگی کی وہ لذت، زندگی کو جو راحت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ برکت ان سے کھینچ لی، لہذا وہ اپنے آپ بھلا کر وہ ان کی زندگی ایسی ہوگی جیسے حیوانوں